نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نہ صرف بشر راہ ہے، بے شک وہ آخری نبی ہیں لیکن تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ ہمیں ان کی امت ہونے پر فخر ہے۔ یہ تھی سایہ جاوید جو گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں۔ ایک بہت بڑے اسکالر نے آپ کی شان میں بہت پیاری بات کہی کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی ذات کی تشریح کر سکیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی خوبیاں لکھ نہ پائیں گے جو انہوں نے انسانیت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، ہم احسان چکا نہ پائیں گے۔ ان کا ایک فکرہ میں آپ کے لیے گوش گزار کروں گا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کیسے ڈیفائن کریں؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نبی صرف خدا نہیں ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ ہے۔ میں چند لمحوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر ایک باریک سی ہسٹری اپنے مہمانوں پہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ جو بچے آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارا یونیفارم نہیں ہے، یہ بوٹینیکل سوسائٹی کا سمبل کلر ہے، اور جب بھی یہ اپنی پلانٹیشن ڈرائیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بچے ہمیں سبز کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ یہ اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ موسم بہار میں پلانٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ نے جس وقت کسی بھی سطح پر اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا گیا تھا، 2013 میں ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کی رہنمائی میں پہلا گرین ڈے 12 مارچ 2013 کو سیلیبریٹ کیا، اور 53 پلانٹس لگا کر اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں پودے لگا کر اس کا آغاز کیا۔ پھر ایک وقت آیا ہم نے 5000 پودے لگائے، پھر تیسرے گرین ڈے کے اوپر اس سے ٹارگٹ بڑھا کیا، پھر اس میں اتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ ریوائز کرنے پڑے، اور 2016 میں ہم نے ایک بڑا سلوگن شروع کیا، پلانٹ فار پاکستان، اور 1 ملین ٹری اگلے 10 سالوں میں اس ڈپارٹمنٹ نے لگانے کا عہد کیا۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بھی ہم نے ایک دن کے اندر 600 پلانٹ لگا کر اس میں حصہ ڈالا۔ ہمارے موجودہ پرنسپل صاحب ڈاکٹر محمد عالم صاحب، میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس کو اور زیادہ بڑے لیول پہ ہونا چاہیے، اور ہر بچے کو نہ صرف کالج کے اندر بلکہ کالج کے باہر بھی ایک ایک پودا لگا کر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ اب میں اپنے کالج کے ہمارے پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مائک کو سنائیں۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر علی کمال صاحب، جناب مہمان خصوصی میجر شاہ بہادر حسن صاحب، جناب پرنسپل ڈاکٹر محمد عالم صاحب،
जनाब वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर इकराम ताहिर साहब और इस ग्रीन इनकलाब के बानी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अकरम साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद ने वो ग्रीन आर्मी तरतीब दे ली है, वो सब्ज फौज जो पौधे लगाकर आलूदगी के खिलाफ जिहाद कर रही है, पोल्यूशन के खिलाफ ये जहाद बोटेनिकल सोसाइटी का तुर्रा इम्तियाज़ है। अजीज़ तलबा तालिबात, आज मुझे आज के मेहमान खुसूसी जनाब मेजर शाह नवाजुल हसन साहब का तारुफ करवाना है। आप इस कॉलेज के कदीम तरीन तालिब इल्म हैं, इस कॉलेज के सबसे पहले तालिब इल्म। जब ये कॉलेज पीपल्स कॉलोनी में अशमत रोड पर एक किराए की इमारत में कायम था तो वहाँ आपने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया और इस कॉलेज के नामवर सबूत बने। आज इतने मायानात सबूत बने हैं कि आज अपने कॉलेज में बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने आप को मानिंदे मेहमान लेके आया हूँ। और इनका वजूद आपके लिए भी एक मिसाल है कि आप भी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करें कि कल आप भी यहाँ चीफ गेस्ट बनकर तशरीफ लाएँ इसी अदारे में। जनाब मेजर शाह नवाजुल हसन साहब ने फ़ौज में कमीशन हासिल किया और फ़ौज के अंदर आने के बाद आपने 1971 की जंग लड़ी और पाकिस्तान के दफा की खातर असीर पाकिस्तान भी बने और 2 साल तक भारत की कैद में असीर भी रहे। ये इनका बहुत बड़ा एजाज़ है। आपकी दास्तान हयात असीरी से अमीरी तक पढ़ते हुए ये एहसास होता है कि आपने इस अर्ज़ वतन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और कौन कौन से आपने इशार किए इस वतन के लिए, और वो कर्ज भी चुकाए जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब मेजर शाह नवाजुल हसन ने अपने दिल में ना सिर्फ अपनी इस मादर इल्मी का मोहब्बत और इसका इश्क अपने दिल में बसाया हुआ है, बल्कि अपने वतन की मट्टी के जर्रे जर्रे से इश्क भी इनके खून के हर कतरे में चमकता हुआ नजर आता है। तब से लेकर अब तक अर्ज़ वतन को निखारने का मिशन, अपनी कौम को टेक्निकल तालीम देने का मिशन। अब गुज़श्ता हफ्ते हमने जनाब प्रिंसिपल साहिब और जनाब खालिद साहब और जनाब प्रोफेसर अमीर रशीद साहब के साथ पासबान इनके अदारे का दौरा किया इनकी दावत पर, तो हम ये देखकर और सुनकर हैरान रह गए कि वहाँ पे मौजूद तमाम तालिब इल्म जब ज़ोहर के वक्त अपने अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होते हैं, मस्जिद में सजदा करते हैं अल्लाह को, और पीछे एक आदमी की ड्यूटी होती है कि वो उनके जूते चमका देता है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं। जब वो लोग सजदे में चले जाते हैं तो बाहर उनके जूते चमकाए जाते हैं। जब एक तरफ हम अल्लाह की बंदगी के लिए अपने दिल को चमकाएंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से हमारे तमाम अमाल चमकाने का भी काम कर लिया जाएगा। और जनाब मेजर साहब ने हमें बताया कि वहाँ पे उनको यूनिफॉर्म फ्री दी जाती है, उनको खाना फ्री खिलाया जाता है और किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता। मकसद सिर्फ यही है कि हमारी नई नस्ल टेक्निकल हैंड बनकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और पाकिस्तान का एक कारआमद और मुफीद शहरी बने। तो जनाब मेजर साहब की इन बातों से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, इनकी किताब पढ़ी, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी। तो उस वक्त वहाँ पे मैंने शेर पासबान के लिए कहे थे, आज मैं कुछ शेर शाहनवाज के लिए कहूँगा। जनाब मेजर शाहनवाज साहब के लिए कुछ अशार। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह इनकी सर्विसेज और इनकी खिदमात का दायरा फैसलाबाद के तमाम कॉलेजों तक फैला हुआ है, हम जिस भी कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे पासबान मिनरल वाटर प्लांट नज़र आते हैं, वहाँ पे बच्चों और बच्चियों के लिए सायादार शेड नज़र आते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप तालीमी अदारों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज अपनी मादर इल्मी में भी लोगों के लिए साये के असबाब बना दें। आज जलते हुए शहर में कुछ पेड़ लगा दें। आज आपने इस कॉलेज में भी पौधा लगाया है जिसका साया क़यामत तक हमारे सरों पर रहेगा और इंशाअल्लाह आने वाले लोगों को वो साया फराहम करता रहेगा।
جناب میجر شاہ نواز الحسن صاحب یہ سن کر خوش ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ہمارے کالج کے ایک سابق طالب علم نے کالج کی مسجد کے لیے صحن کے لیے شیڈ کا تحفہ عطیہ دیا ہے اور نمازیوں کے لیے شیڈ بنا کر سائے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری انجمن طلباء قدیم بھی ایکٹیو ہے اور ہمارے سابقہ طلباء بھی کالج کی سرپرستی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب معزز مہمان خصوصی، ہمارے کالج کے سٹاف کے لیے جو پارکنگ سٹینڈ ہے اس کے لیے انتظامات کی ضرورت ہے، اس پر شیڈ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے فرش بندی کی بھی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی اس مادر علمی کے لیے یہ سائے کا سامان بھی فراہم کر ہی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹیبل میجر شاہ نواز صاحب، دیگر آنے والے مہمانان گرامی، اسٹاف ممبرز، طلباء اور طالبات، سب سے تو پہلے میں آنے والے معزز مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں کہ مصروفیت کے اس دور میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ مادر علمی سے محبت جو ہے یہ ایک نیچرل ہوتی ہے۔ ہم بھی جب اپنے پرانے اسکولوں میں پاس سے بھی گزرتے ہیں، جانے کی بات تو بہت دور کی، تو تب بھی ایک ذہن میں ایک پوری سینری گھوم جاتی ہے کہ ہم کبھی یہاں پہ ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جب کوئی یہاں پہ چونکہ یہ ادارہ بہت ہی ایک اپنی ہسٹری رکھتا ہے، بہت پرانے کالجز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بچوں کے گھر میں نہیں ہوگی یہ بات کہ جب ہم کبھی ایف ایس سی کے یا میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو پرائیویٹ کالجز کا، سکولوں کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، اور جتنے بھی آپ بڑے بڑے نام اس فیصل آباد کی مناسبت سے سنیں گے وہ انہیں گورنمنٹ کالجز کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں۔ کوئی جی سی یونیورسٹی جو آج کل بن چکی ہے، یہ جی سی کالج ہوا کرتا تھا جو ایک بہت پنجاب میں اس کا مقام تھا، اس کے بعد شمن آباد کالج اور سائنس کالج بھی اس کے بعد میں بنا۔ تو اس ادارے کا جب بھی کوئی ادھر اب اولڈ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک تو انہیں ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ادارے میں تشریف لائے ہیں، اور دوسرا یہ نیچرلی آپ یقین جانے کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس ادارے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیڈ بنایا ہے جس سے اس طرح کے سکون پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ میرے صاحب کا جب کریکٹر ہوتا تھا نا، پاسبان کالجز کے حوالے سے مجھے ایک نام یاد تھا، لیکن میرے صاحب کا نہیں واقعی نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے اسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ان کا یہ قادری صاحب نے جیسے کہا پچھلے کوئی مہینہ سے پہلے ادارہ تھا پاسبان کے نام سے، تو دعوت نامہ ملا، تو اسی طرح چونکہ دعوت آتی رہتی ہے، تب بھی مجھے علم تھا کہ ہمارے ادھر کے یعنی ہیں اسٹوڈنٹ ہیں۔ پھر جب دوبارہ وہ ادارے کے جو اسٹاف تھا اس نے کانٹیکٹ کیا اور یہ بتایا کہ وہ ادھر کہیں پڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ بھی، تو میں نے کہا کہ وہاں پہ ضرور ہمیں جانا ہے۔ میں قادری صاحب اور میرشی صاحب، خالد صاحب وہاں پہ گئے، اور یہ ادارہ بچوں کی میں تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے اور فائدے کے لیے تھوڑا سا قادری صاحب کو چاہیے نہ بتا دیتے، بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ادارہ جو ہمارا وہ مچھلی فارم ہے سجانہ روڈ، اس کے پاس ادھر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، وہاں پہ جن بچوں کو اس میں سرٹیفکیٹ دیے جانے تھے وہ اس طرح کے شارٹ ڈپلوما ہولڈر تھے، کہ وہاں پہ موٹر سائیکل کے مکینک بھی بنائے جاتے ہیں، 5-6 مہینے سال کے ڈپلومے ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر کے ڈپلومے کروائے جاتے ہیں،
وہاں پہ موبائل ٹیکنالوجی اس کے سولر کے حوالے سے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. یہ جو سلائی کا اسکل وغیرہ کا اس کے لیے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. اور یہ تمام سلسلہ یہ فری آف کاسٹ ہے. اور یہ اتنا ڈسپلن طریقے سے کہ یہ صرف ان کی فیسیں معاف نہیں ہیں, ان کی یونیفارم بھی معاف ہے, وہ بھی ان کو ادارہ دیتا ہے, ان کو کھانا بھی ادارہ دیتا ہے. اور ساتھ جیدے صاحب نے بہت بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے جو قادری صاحب جنہوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جب بچے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ تو اس کے پیچھے موچی بھی رکھا ہوا ہے جنہیں پالش پڑھنے کے لیے. اور اسی طرح ان کی کٹنگ وغیرہ کے لیے وہ نائی وغیرہ بھی وہاں بھی بلایا جاتا ہے. لیکن ہر چیز ان کی فری ہے. اور اس سے آگے یہ کہ جب بچے ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں تو ادارے سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے, بلکہ ادارہ ان کو مزید سپورٹ کرتا ہے. ان کو دکان وغیرہ بنانے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. یہ اس لیے میں نے بچوں کو بتایا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو, آپ پڑھنے کے بعد میں اس طرح استفادہ کرنا چاہیں تو یہ آئیڈیل میرے حساب سے ادارہ ہے. اور چونکہ میں بہت سارے کالجز کو میں نے دیکھا بھی ہے, جاتا بھی رہا ہوں, پرائیویٹ بہت سارے کالج کے ساتھ کنیکٹ رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے یا ان کو چلانے والے بھی اس ملک کے لیے بھی نعمت ہیں. تو انہی جیسے لوگوں کی بدولت آپ سمجھیں یہ ملک جو ہے چل رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میجر صاحب کے لیے طلبہ پر پور کلیکٹنگ آپ نے بھی کیا چاہیے. تو میرا مشکل سے ہی میں نے اپنے راستے میں آتے ہوئے ڈسکس کر لیا تھا کہ انہیں کالج میں کسی نہ کسی حوالے سے فنکشن پہ بلانا ہے. اور پھر جب کل ہمارا اینول اسپورٹ تھا تو پھر یہ کہنے لگے کہ انہیں بلا لینا چاہیے. میں نے کہا یہ بڑے ہلے گلے والا فنکشن ہے, تو فنکشن بھی ایسا ہونا چاہیے جو ان کے شان شان اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کے مطابقت بھی رکھتا ہو. تو آج ہمارے کالج میں 9 کلاس ورک ہیں, سارے اسٹوڈنٹ چھٹی پہ, تو بوٹینیکل سوسائٹی والے فنکشن 1 سال کے بعد یہ بڑا کرتے ہیں. تو یہ موقع آپ نے مناسب سمجھا کہ چلے آپ کا کام جو ہے یہ کیسا ہے کہ اسی ویلفیئر سے متعلقہ ہی ہے. تو آج ان کو دعوت دی, لوگوں نے قبول کر لیا. آج ہمارے درمیان موجود ہیں یہاں پہ. یہ جو بچوں آپ کام کر رہے ہیں یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں, اس کو سمجھیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے چیلنجز ہوا کرتے تھے. جب ہم آج سے 15-20 سال پہلے پڑھا کرتے تھے کہ دنیا کو بڑے بڑے مسائل کیا ہیں, اس میں پاورٹی غربت کا نام لیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس جس طرح ایک ان امپلائمنٹ کا نام آتا تھا, یہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک بڑا چیلنج تھا. اسی طرح پھر دہشت گردی کا, ٹیررزم کا بھی نام لیا جانے لگا. اور آج یہ بڑے بڑے جو سنگین مسائل دنیا کو, جس کا پوری دنیا کو سامنا تھا, آج ان کے اندر اگر آپ لسٹ دیکھیں, کوئی پڑھی لکھی دنیا کی رینکنگ دیکھیں, وہ لسٹ دیکھیں, تو اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ پولیوشن کا نام آتا ہے. یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے ماحول کی آلودگی, اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. اگر آپ اس کو پڑھ کے بھی دیکھیں تو یہ اسی طرح اگر ماحول ہمارا پلیوٹ ہوتا رہا تو یہ آئندہ آنے والے 25-30 سالوں میں ٹرینڈ آف لائف بھی بدل جائے گا. اس آلودگی کو دنیا پڑھی لکھی دنیا بہت بڑا چیلنج سمجھتی ہے. یہ آلودگی کے کئی ذرائع ہیں یہاں پہ, اور اس کو منیمائز کرنے کے لیے کانفرنسز یا بے شمار جگہ پہ ایسے ہی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں, لٹریچر دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کیسے اس کو کم کرنا ہے. اس میں ایک بہت بڑا جو طریقہ اس کو منیمائز کرنے کا ہے وہ پلانٹیشن ہے. درگاہ پودا آپ لگا رہے ہیں, اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کالج کی بیوٹی ہے, یہ سمجھنا کہ آپ ایک ایسا کام کر کے جا رہے ہیں جو صدقہ جاریہ ہے. اور اگر ہم
جب تک یہ پودا رہے گا ہمارے ماحول کو بھی صاف کرے گا، یہ اس کے سائے میں لوگ بھی بیٹھیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا کام آج آپ کرتے جا رہے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں گی۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اس کا ہم تو صرف آپ کو شاباش دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل اجر تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آج قادری صاحب نے 2-3 باتوں میں یہاں پہ ذکر بھی کیا، کالج میں یہ چیز کمی ہے، یہ ظاہر ایڈمنسٹریٹو اس طرح کے بڑے اداروں میں ہوتی رہتی ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح فنکشن ہوتا ہے تو ہم سیاسی لوگوں کو بلایا ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، تو اسپیشلی سیاسی لوگوں کے لیے ہم 10-12 چیزیں چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی بنا دو، یہ بھی بنا دو، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے ایک کام سے چھوڑ کے دوسرے سے نکالتے جانی ہے، تو ہم 10-12 اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو یاد رہے جنہوں نے ان کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس لیے میں آج چونکہ آرمی والے زیادہ سیکرٹ ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی انہوں نے کہنا کر جانا ہے تو یہاں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی انشاءاللہ ان سے ڈسکس کر لیں گے، جو بھی ان کے ایک دائرہ کار میں ہوا یا آسانی سے اس ادارے کی بہتری کے لیے میرا خیال وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر ان کا بہت ہی مشکور ہوں، ان کی جو ٹیم ہے، ساتھ میڈیا ٹیم، ان کے بھی بہت مشہور ہے، یہاں پہ کالج کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ بچوں کے بھی، آپ کے ٹیچرز کے بھی، اور اسپیشلی ڈاکٹر سعید صاحب اور اکمال کے بھی، آپ سب لوگ بھی آج ایک نیکی کے کام میں کالج کے لیے بھی آگے بڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا بھی دے۔ کالج بھی آپ کا بہت مشہور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ محترمی و مکرمی جناب ڈاکٹر محمد علیم صاحب، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد، معزز اساتذہ اکرام، عزیز بچوں، سٹی 41 کی ٹیم اور میرے اپنے ادارے کی ویڈیو ٹیم، السلام علیکم۔ چند دن قبل پرنسپل صاحب اپنے اسٹاف پرویز خالد محمود صاحب کے ساتھ پروفیسر امین رشید اور پروفیسر ریاض احمد قادری صاحبان کے ساتھ تشریف لائے، تو میں بہت خوش ہوا کہ میرے ہی کالج کے جہاں میں نے 1963 اور 1964 میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے آپ لوگ تشریف لائے۔ چھوٹی سی بات میں درختوں کے بارے میں کر لوں۔ درخت کو پالنا ایسے ہی ہے جیسا ایک چھوٹے بچے کو پالا جاتا ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو پودے بھی کیونکہ جب شروع میں لگتے ہیں تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو وقت پر پانی دینا، اس کی گوڈی کرنا اور ان کو ڈفرینٹ جانوروں سے بچانا، اور بعض بچے بھی اس کے پتے توڑنا شروع کرتے ہیں، تو ان سب سے درختوں کو بچانا پڑتا ہے۔ ان کے فوائد تو بہت سارے ہیں، لیکن میں چند ایک گناتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے درخت لگانا۔ اللہ کے ہاں آپ کو بہت ثواب ملتا ہے درخت لگانے کا۔ کوئی بھی جاندار، پرندہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو اس کا ثواب ہے۔ جن درختوں کو پھل لگتا ہے، جو بھی اس کا پھل کھائے
اس کا بھی ثواب ہے۔ اس کی لکڑی زندگی میں جس کام کی آئے، بعض درختوں کی لکڑی بلڈنگ بنانے میں کام آتی ہے، جیسے آپ کے یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، یا جلانے کے کام آتی ہے، کچھ اور ڈیکوریشن چیز بنانے کے کام آتی ہے، تو جب تک وہ فائدہ دے رہی ہے انسانیت کو، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں، اور یہ جو آکسیجن ہمارے ناک سے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، یہ درختوں کی بدولت ہے۔ تو امیجن کر لیں کہ اگر درخت دنیا سے ختم ہو جائے کسی وجہ سے، تو کوئی بھی جاندار چیز بچے گی۔ تو اس لیے ایک انسان کو کم از کم 2 درخت ایسے چاہیے جو اس کو پوری زندگی آکسیجن دیتے ہیں۔ تو دنیا کی آبادی 7.5 ارب اور 8 ارب کے درمیان بتائی جاتی ہے، تو 15 ارب جو ہے وہ درخت اس دنیا میں ہونے چاہیے، اور جو جانور سانس لے رہے ہیں، پرندے سانس لے رہے ہیں، ان کو بھی بیچ میں نہیں۔ تو درختوں کی جو ضرورت ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ یہ جو کاغذ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی درختوں کی لکڑی جو ہے اسی سے ہی یہ کاغذ بھی بنتا ہے۔ اور ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جو ٹیشو پیپر آج کل ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی درختوں کی لکڑی سے ہی بنتا ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور جہاں بھی آپ کے گھر کے ارد گرد، میرے گھر کے سامنے تو درخت لگے ہوئے ہیں، تو ساتھ ایک سامنے سے ہٹ کے گھر ہے، وہ گھر آباد نہیں ہے، کسی زمانے میں وہاں پہ ہوٹل تھا، وہ پھر ختم ہو گیا، تو اس کی دیوار کے ساتھ بھی 10-12 درخت میں نے لگوائے ہیں، اور میرے مالی جا کے ان کی گوڈی کرتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، اور اب ان کو موسم بہار کے ان کو پتے آتے ہیں۔ اسی طرح جو میرا ادارہ ہے جس کو پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، یہ ستیانہ روڈ پر مچھلی فارم کا چوک آتا ہے، اس کا نام گورنمنٹ نے پاسبان چوک کر دیا ہے۔ وہاں چھوٹی سی نہر بھی دائیں بائیں چلتی ہے، اس چوک سے رائٹ کو مڑیں، دائیں کو مڑیں تو 150 گز کے بعد جو ہے وہ میرا ادارہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا فرنٹ کافی بڑا ہے۔ تو تمام ادارے کے سامنے نہر کے کنارے درخت لگائے گئے ہیں، اور کالج کے آگے پیچھے جو جگہ ہے دور، اس کے اوپر بھی لگائے۔ سڑک کے پار پکی دکانیں بن گئی، ہوٹل بن گئے، وہاں کارخانہ ہے، لوگ آ کے وہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو دکانداروں نے ہمارے درختوں کے نیچے آ کے اپنی میز کرسیاں لگائیں، اور وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ میرے اسٹاف نے کہا کہ سر یہ ہمارے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، ادھر جا کر میں یہ فائدہ ہے۔ انہوں نے چھوٹا سا لکڑی کا پل بنایا ہے، اور ادھر بیٹھ کے ملازم جو ہے وہ جو ہی اپنی فیکٹری سے فارغ ہوتے ہیں، آتے جاتے لوگ کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ان کو بیٹھنے دیں، ان کی گاڑیاں بھی ادھر کھڑی ہوتی ہیں، ان کو چلیں۔ تو 1963-64 میں جب میں یہاں پہ میں نے فرسٹ ایئر یہاں سے پڑھا، تو میرا پھوپھی داد بھائی محمد فاروق یہ بھی میرے ساتھ تھا، 1 سال سینئر تھا مجھ سے۔ اس کا دوست عبدالرزاق وہ بھی اسی کا کلاس فیلو تھا، اور ایک محمود صاحب یہ بھی مجھ سے 1 سال سینئر تھے۔ اور یہ تینوں حضرات، سب سے پہلے میں فوج میں گیا
क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने एक कॉलेज से पढ़ी, मेरे वालिद साहब अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत में MSc करने गए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से। वो वापस आ गए तो उन्होंने लाहौर में उनको लगा दिया हेडक्वार्टर में। मैं उनके पास चला गया, वहाँ भी दाखिला मुकम्मल किया ही था तो उनको कराची भेज दिया गया। मैं भी वाले साहब के साथ कराची चला गया। फिर मैंने FSc वहाँ से मुकम्मल की और वापस लाहौर आ गए तो मैंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से फिर BSc में दाखिला ले लिया और फर्स्ट ईयर मैंने मुकम्मल किया। तो इस भाई फारूक जो हैं वो बहुत बड़े डिबेटर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी टॉप के डिबेटर थे। तो जब उनको फिर शौक़ आया कि मैं भी फ़ौज में जाऊं, मैं कैप्टन हो चुका था और वो सेकंड लेफ्टिनेंट। उनकी रेजिमेंट मशरक़ी पाकिस्तान थी, वो वहाँ चले गए। तो अगस्त के आखिर में गालिबन 1 सितंबर 1971 था जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं उनके रेजिमेंट में गया मुलाकात के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो तो बॉर्डर ड्यूटी पर गए हुए हैं, मुलाकात नहीं हो सकती। मेरी रेजिमेंट वहाँ से 25 मील दूर थी, मैं वहाँ चला गया ड्यूटी पर। तो जाते ही मुझे कर्नल साहब ने चिटागोंग भेज दिया, जो वहाँ से तकरीबन 400-500 मील दूर था और सिक्योरिटी का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। जो काम उन्होंने बताया मैं वो काम करके वापस आ रहा था। अभी मेरा 1 दिन का सफ़र बाकी था कि सड़क के ऊपर पानी था तो ट्रैफिक वहाँ पे रुक गई और वहाँ मुझे खबर मिली कि मेरा कज़न जो है वो शहीद हो चुका है। 2 दिन कब्र वो शहीद हो गए। फिर आने के बाद मैंने उनकी कब्र पर हाजिर दी। इसी तरह जो अब्दुल रज़ाक मैंने जिनका नाम लिया है, जब इनको शौक़ आया तो वो भी फ़ौज में गए और वो फिर मेजर होकर रिटायर हुए, लाहौर में सेटल हो गए। और जो महमूद साहब हैं मेरे सीनियर थे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में, ये मुझसे जूनियर हो गए। तो जिस तरह ये स्कूलों कॉलेजों में फूलिंग होती है, कॉलेजों में ख़ास तौर पे, तो PM ने मिलिट्री एकेडमी की फूलिंग भी आपने बहुत से ड्रामे आजकल चल रहे हैं। सिर्फ आहम आजकल चल रहा है, तो फूलिंग वहाँ भी होती है। तो ये इसने भाग के मेरे पास आ जाना कि सर मुझे बचा लें। मैं किसी हल्के से किसी काम के ऊपर ये 10 के साथ खड़े हो उसको जब भी डाल दो कि हाय मेरे प्यारे, हाय मेरे प्यारे घर। तो इस तरह करके मैंने उनको बचा लेना, कुछ चंद दिन में फूलिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये 4 जो 3 में से सीनियर और चौथा मैं, ये हम एक ही दौर में आगे पीछे जो है वो फौज में गए। जब मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा था तो मैंने अपने कैरियर पे गौर करना शुरू किया। आप ये कहें कि मुझे अकल आनी शुरू हुई उस वक्त। सच्ची बात है, मैट्रिक में अकल नहीं होती और बड़ी थोड़ी होती है, इस्तेमाल नहीं करती। और FA FSC में भी अकल बड़ी थोड़ी इस्तेमाल होती है। और जब FA के नंबर आते हैं FSC के, तो फिर पता चलता है ओह ये क्या हो गया। तो बहुत कम बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं, जो मेडिकल में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, अब और भी बड़े तो शोबे हो गए हैं। तो फिर बंदा सोच में पड़ता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे जो सबसे पहला ख्याल है मैंने फ़ौज में भर्ती होना है। तो मेरा एक क्लास फेलो वहाँ पर एक अदारे में जॉब कर रहा था। उसने कहा मैं तो फ़ौज में कैप्टन बनने लगा हूँ।
میں نے اس کو مذاق کیا کہ فوج میں تو MA یا کم از کم BA کو لیتے ہوں گے، تو تو FA کا بھی پرچہ دے رہا ہے اور تو نے فوج میں جانا ہے۔ اس نے جیب سے کاغذ نکالا کہ یہ اس کا اشتہار اخبار کا، اس میں لکھا ہے FA/FSC، عمر 18 سے لے کے 25 سال، عام طور پہ 18 سے 22 سال ہوتی ہے، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد آفیسر کی کمی ہو گئی تھی تو انہوں نے عمر جو ہے وہ بڑھا دی، تو بہت سارے BA اور MA جو لڑکے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ PMA میں سلیکٹ ہو گئے۔ تو میں کرشن نگر میں رہتا تھا لاہور میں، اور چھونی وہاں سے 5-6 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ مال روڈ اس دنوں تو خالی ہوتی تھی، تو وہاں میں نے سائیکل پر بیٹھنا اور چھونی میں پہنچ کے کسی جگہ پر شام کو فوجی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان سے جا کے درخواست کی کہ جناب مجھے یہ رسے پہ چڑھنا، جمپ لگانا، کھڈا کراس کرنا، کھڈے کے اوپر رسہ لٹک رہا ہے تو بھاگ کر آ کے آپ نے رسہ پکڑنا ہے، اس کے پار جانا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ نہ کاکا تیری لات بند ہو جائے گی، تو جا۔ میں نے بتایا کہ نہیں میں نے فوج میں جانا ہے، مجھے کچھ کروا دیں۔ انہوں نے 6 دن مجھے کروایا، پھر کہا بس کافی ہو گیا، اب تمہاری چھٹی۔ تو اگلے ہفتے میں پھر کسی اور گراؤنڈ میں چلا گیا، ان کو جا کے پھر کہانی سنائی، پھر وہاں 6 دن ٹریننگ کی، انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ اس جگہ سے ایک اور گراؤنڈ ڈھونڈ لیا، اس میں جا کے بھی ٹریننگ کی، اور جہاں مجھے کوئی پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر کوئی لڑکا سلیکشن کے لیے گیا تھا، وہ سلیکٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، میں جا کے اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا۔ تو اس طرح جو وہ میں نے اس کی پوری تیاری کی، اور جون 1967 میں 1967 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کابل پہنچ گیا، اور 25 فروری 1968 کو بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ وہاں سے پاسنگ آؤٹ ریٹ ہو گئی۔ اس کے بعد 14 اگست 1971 کو مشرقی پاکستان روانہ ہوا، اور اگست کا آخری دن تھا یا سپٹمبر، 1 سپٹمبر تھی، جب میں بحری جہاز کے ذریعے 200 آدمی کا مجھے امتحان بنا دیا گیا، وہ ان کو لے کے میں وہاں پہ پہنچا۔ تو مجھے افسوس یہ ہے کہ پورا خاندان مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ مشرقی پاکستان بھیجا تھا، تم اس کی وہاں سے لاش بھی نہیں لا سکے۔ دراصل وہاں سے کسی کی بھی ڈیڈ باڈی، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہمارے فوجی بھی، ان کی فیملی میں سے انہوں نے کسی کی بھی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مغربی پاکستان بھیجنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو وہ وہیں پر مدفون ہیں۔ میں نے ایک اپنے دوست کو وہاں پہ کہا کہ مجھے کوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کا وہاں کچھ ایسا نہیں ہے، قبروں کے جتنے بھی قطبے تھے وہ سب وہاں سے انہوں نے اتار دیے ہیں، کسی کو بھی وہاں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے کہ میں ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں سکا، پاکستان نہیں بھیج سکا۔ میں ایک اپنے مفتی صاحب سے میں نے کچھ سنا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا شہید کا رتبہ، تو انہوں نے بتایا کہ ایک شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور وہ قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں جائے گی۔ تو اب شہید کا جو وطن کے لیے شہید ہو جاتا ہے اس کا رتبہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے گئے۔ میرے 3 بچے ہیں، بڑی بیٹی ہے، اس نے پنجاب یونیورسٹی سے جو یونیورسٹی بن گئی اور پنجاب میڈیکل کالج تھا، یہاں سے اس نے MBBS کیا اور 4-5 سال جاب بھی کیا۔
اس کے بعد میرا بیٹا ہے 4 سال چھوٹا ہے اس سے، اس نے بھی وہیں سے MBBS کیا۔ چھوٹی بیٹی ہے، اس نے بھی پنجاب میڈیکل کالج سے میڈیکل کی۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میرا ادارہ اور اس سے متعلقہ ہم نے یہ سوچا کہ امریکہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں اور وہی پڑھائیں کلاسز جو امریکہ میں مانی جاتی ہیں، اور مائکروسافٹ، اوریکل، سسکو، ان کے ایگزامس کی تیاری اور ایگزامینیشن سینٹر کا منظور کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے ترقی کے راز تعلیم میں یا ملازمت میں آپ انتھک محنت کریں، انتھک محنت کریں۔ جب میں نے کمپیوٹر کالج کھولا تو گاڑی میرے پاس ایک ہی تھی جو فوج میں بھی میرے پاس تھی۔ ہم صبح 5 ساڑھے 5 بجے میں اور ڈرائیور تیار ہو گئے۔ میری بیگم BA B.Ed ہیں اور سابقہ لیکچرر ہیں، اور پھر انہوں نے میری خاطر اپنی سرورت چھوڑ دی۔ تو ہم صبح اٹھ کے پہلے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے، ریجنل پبلک اسکول یہاں پر ہے، اس میں بیٹا اور بیٹی کو دونوں اسکول چھوڑ دے۔ مدینہ ٹاؤن کالج میں بیٹی کا داخلہ ہوا تھا، کیونکہ وہ میٹرک کر کے آئی تھی۔ ریٹائرمنٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے، میں 45 سال سے کم تھا اس وقت تو اس کے کالج میں ٹائم ہوتا تھا تو ہم کمپنی باغ کا ایک چکر تیز دعا کر کے لگاتے، اور میں اپنے کالج کے لیے تیار نہا کے کپڑے پہن کے اور ناشتہ کر کے جاتا تھا۔ اس کو پھر کالج میں چھوڑنا اور آ کے اپنے کالج کی چابیاں میرے پاس ہوتی تھی، اور چابیاں دینی اور کالج کو کھولنا، اور 12 گھنٹے کالج لگتا تھا، 8 AM to 8 PM، اور کالج کو بند کرنا، چیزوں کو سمیٹنا۔ تو گھر نزدیک ہی تھا، وہاں پہنچتے 8:30 بج گئے، کپڑے بدلے، کھانا بیگم نے تیار کیا، میز پہ لگ گیا، 9 بجے کھانا کھایا، اور بچوں کو اپنے کمرے میں بھیج دیا کہ تھوڑی دیر جو ہے وہ کھیلو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ اور میں کمپیوٹر کے نوٹس تیار کرنا شروع کرتا، رات 11، 11:30 اور کبھی 12 بجے تک میں کمپیوٹر کے نوٹس میں لکھتا تاکہ جو کہ پڑھانا ہے بچوں کو اس کی تیاری ہو۔ اور یہ روٹین میری تقریباً 9-10 سال تک رہی، اور ہمارا کالج جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس میں انتھک محنت کرنا، ایمانداری سے ملازمت کرنا، اور اگر آپ کا بزنس ہے تو اس میں بھی پوری ایمانداری۔ بعض بات جو گاہک ہے وہ آپ کو پیسے زیادہ پکڑا دیتا ہے، اس کے پیسے واپس کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چیز جو آپ دینے لگے ہیں اس میں کوئی نقص ہے، اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں، نشان لگا دیں، اس کو صحیح چیز دیں۔ تو ایمانداری جو ہے وہ ملازمت میں بھی اور بزنس میں بھی کریں۔ بچوں کی تعلیم پہ توجہ کرنا میں نے بات پہلے کر لی ہے، اور اس میں جو بچے گھر ہیں ان کے لیے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ ضرور پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچوں کی تعلیم کر پائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم آپ پر ہونا چاہیے۔ جب یہ جو کام میں نے بتائے ہیں جب کریں گے تو اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ میں اساتذہ کرام، بچوں، ماں بچوں اور میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اللہ